پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ اس کی بیوی مر چکی تھی۔ وہ اکیلا اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتا۔ اس زمانے میں گاؤں میں نہ تو کوئی مدرسہ تھا اور نہ ہی استاد، اس لیے اس کے تینوں لڑکے پڑھنا لکھنا نہ سیکھ سکے۔ کسان کے پاس صرف ایک ہی مکان تھا جس میں وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس رقم یا جائیداد وغیرہ کچھ بھی نہ تھی۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اسے یہ فکر ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد تینوں لڑکوں میں اس مکان پر قبضہ کرنے کے لیے کہیں لڑائی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر ایک دن اس نے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم تینوں آپس میں اس مکان کے لیے جھگڑا کرو گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اس مکان کی تقسیم کا فیصلہ کر دوں۔ میں یہ مکان تم میں سے ایک لڑکے کو دینا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم میں سے جس کو مکان ملے وہ دوسرے دونوں بھائیوں کو پیار محبت سے اسی گھر میں اپنے پاس رکھے اور تینوں بھائی مل جل کر اتفاق سے ایک ساتھ رہیں۔ یہ سن کر ہر لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ ابا جان مکان مجھے دیں گے۔ کسان نے پھر کہا، میں یہ مکان تم میں سے اس لڑکے کو دوں گا جو سب سے زیادہ ہنرمند ہوگا، اس لیے تم تینوں بھائی شہر جاؤ اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھو۔ جو لڑکا سب سے زیادہ ہنرمند ہوگا مکان کا وہی مالک بنے گا۔ باپ کی یہ باتیں سن کر تینوں بھائی باپ سے رخصت ہو کر شہر کو چل دیے۔ کسان نے انہیں راستے میں کھانے کے لیے کچھ روٹیاں، گڑ اور جیب خرچ دیا۔ یہ تینوں بھائی اب سمجھدار ہو گئے تھے۔ وہ بچپن سے آپس میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ شہر پہنچ کر تینوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ ہم الگ الگ اپنی پسند اور مرضی کا کام سیکھیں گے اور ہنرمند بننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے وہ الگ الگ راستوں پر چل دیے اور کھانے پینے کے لیے آپس میں تینوں نے روپے بانٹ لیے۔ بڑا لڑکا ایک حجام کے پاس ملازمت کر کے بڑی محنت سے کام سیکھنے لگا۔ منجھلا لڑکا گھوڑے کے پاؤں میں نال لگانے کا کام کرنے کے لیے ایک نال بند استاد کا شاگرد ہو گیا اور دن رات محنت اور لگن سے کام کر کے ایک ماہر نال بند ہو گیا۔ سب سے چھوٹا لڑکا جو کھیل کود کا بہت شوقین تھا، وہ بہت بہادری سے ایک مشہور پہلوان کی خدمت کر کے دن رات پہلوانی کے داؤ سیکھنے لگا اور یہ فن سیکھنے میں مصروف ہو گیا، یہاں تک کہ تینوں بھائی 1 سال بعد اپنے اپنے فن میں کامل استاد بن گئے اور ماہر ہو گئے۔ آخر تینوں بھائی اپنے گاؤں میں باپ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے لڑکوں کو دیکھ کر کسان بہت خوش ہوا اور تینوں کو ہنرمند دیکھ کر ان کی تعریف کی اور گلے لگا کر ان سے کہا، تم تینوں اتنا ہنر سیکھ آئے ہو کہ میری موت کے بعد آرام سے اپنی زندگی گزار سکو گے۔ اب تم تینوں اپنے اپنے ہنر کا ثبوت دو تاکہ میں اس مکان کا فیصلہ کر دوں۔ سب سے بڑے لڑکے نے کہا کہ میرا خیال ہے ہم گھر سے باہر نکل کر کسی میدان یا سڑک پر چلیں اور وہیں اپنے فن کا مظاہرہ کریں۔ ابھی باپ بیٹے گھر سے نکل کر سڑک پر آئے ہی تھے کہ اتنے میں بادشاہ کی سواری آتی ہوئی دکھائی دی۔ بادشاہ ایک تیز رفتار گھوڑا گاڑی پر سوار تھا اور گھوڑے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک ایک گھوڑے کے پیروں سے نال الگ ہو کر گر گئے۔ منجھلا لڑکا جو نال لگانے میں مہارت حاصل کر کے آیا تھا، اس نے باپ سے کہا کہ اب میرے فن کا کمال دیکھیے۔ جب بادشاہ کی سواری قریب آئی تو وہ اپنے اوزار لے کر گھوڑا گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑا اور چلتے ہوئے گھوڑے کے پاؤں میں نال ٹھونک دیے اور گھوڑا گاڑی 1 منٹ کے لیے بھی کہیں نہیں رکی۔ بادشاہ لڑکے کا کمال دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گاڑی روک کر انعام دیا۔ کسان اپنے بیٹے کا کمال دیکھ کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ اس مکان پر سب سے زیادہ حق تمہارا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ابھی وہ سڑک پر تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ ایک شخص نظر آیا جس کے سر پر بڑے بڑے گھنے اور الجھے بال تھے۔ وہ بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔
بڑے لڑکے نے جو حجام کے کام میں مہارت حاصل کر کے آیا تھا اس نے باپ سے کہا، اب میرے ہنر کا کمال بھی دیکھیے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے استرا نکال کر چلتے ہوئے اس شخص کے بالوں کو مونڈ کر رکھ دیا۔ باپ یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ حیران ہوا اور بولا، تم نے اپنے فن میں ایسا کمال حاصل کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے تم سب سے زیادہ اس مکان کے حقدار ہو۔ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ باپ اور بیٹے پناہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔ وہ درخت اس قدر سایہ دار اور گھنا تھا کہ پانی کی ایک بوند بھی نیچے نہیں گرنے پائی۔ دیر تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ چھوٹے بیٹے نے باپ اور بھائیوں سے کہا، ہم کب تک یہاں کھڑے بارش تھمنے کا انتظار کریں گے؟ ہمیں اب گھر چلنا چاہیے۔ باپ نے کہا، اتنی تیز بارش میں ہم گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ درخت کے نیچے سے نکلتے ہی پانی میں بھیگ جائیں گے۔ چھوٹے لڑکے نے کہا، آپ سب بالکل اطمینان رکھیں اور میرا کمال دیکھیں۔ اب میں آپ سب کے اور اپنے اوپر ایک بوند پانی بھی نہ پڑنے دوں گا۔ آئیے میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور بارش میں سب کے ساتھ نکل کر چلتے ہوئے نہایت تیزی سے لاٹھی سر پر گھمانے لگا۔ راستے بھر وہ اسی طرح بارش میں لاٹھی گھماتا ہوا چلتا رہا۔ جب باپ اور تینوں بیٹے گھر پہنچے تو ان کے کپڑوں اور بدن پر ایک بوند بھی نہ پڑنے پائی تھی۔ سب کے سب بالکل خشک تھے۔ باپ نے چھوٹے لڑکے کا یہ کمال دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ آخر اس نے تینوں لڑکوں کی ہنر مندی کی تعریف کر کے ان کو مبارکباد دی اور کہا، میرے نزدیک تم تینوں بھائی ہی با کمال ہو۔ اب تم تینوں اتنے قابل ہو گئے ہو کہ اپنے اپنے ہنر سے اطمینان کے ساتھ کمال کر کے آرام کی زندگی گزار سکتے ہو۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور کسی ہنر میں ماہر ہو جاتے ہیں ان کی قدر ہوتی ہے اور ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اب تم ہنر میں اتنے ماہر ہو گئے ہو کہ اپنے اپنے مکان خود بنا سکتے ہو۔ چونکہ تم تینوں ہی ہنر مند ہو گئے ہو اس لیے تم تینوں ہی اس مکان کے مالک ہو۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں ترقی کرو، مل جل کر رہو اور خوش رہو۔